السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العلی العظیم۔ امام عشق محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب ہدایت کے بخشش میں بیان فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ حضرات محترم، زندہ انسانوں سوچو، جب تم دنیا میں رہتے ہو، جوانی کا لطف اٹھاتے ہو، ہزاروں تمہارے دوست ہوتے ہیں، اس بے ثبات دنیا کی حرص و ہوا میں پھنس کر اتنے خود غرض ہو جاتے ہو کہ موت تک کو بھول جاتے ہو، اور اس دن کا خیال تک تمہارے دل سے نکل جاتا ہے کہ تمہارے بدن سے روح کے جدا ہوتے ہی چار آدمیوں کے کاندھوں پر تمہارا جنازہ ہوگا۔ ان چار آدمیوں کے کاندھے پر تم، اور تم کو دفن کرنے کے بعد سب لوٹ کے آئیں گے۔ تمہارے مرنے کے بعد دوستوں اور رشتہ داروں کی تعداد کم ہونے لگ جائے گی، جو تمہاری قبر پر آ کر ایصال ثواب کریں گے۔ اے خواب غفلت میں خوابیدہ زندہ انسانوں سوچو، کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں؟ عقل سے کام لو، یہ ہماری زندگی، خوبصورت چہرے، بڑھیا قسم کے لباس، یہ سب چند دنوں کے مہمان ہیں۔ پھر کیوں موت کی یاد کو بھولے ہوئے ہو؟ کیا ہمیشہ یہیں رہیں گے؟ کیا قبر یاد نہیں آتی؟ دولت کو صرف جمع کرتے ہو، بڑے بڑے محلات تعمیر کرواتے ہو، راہ خدا میں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تم منہ چراتے ہو، کسی دینی ادارے کے سفیر کو دیکھتے ہو تم مجلس سے اٹھ کر چل دیتے ہو۔ رات دن یہی کوشش ہے کہ میں امن و چین سے رہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سب بیکار ہیں، حلق کے نیچے ایک لقمہ نہیں اترے گا۔ پانی کے مٹکے سے ٹپکنے والے قطرات ٹپک ٹپک کر تیرا دل للچائیں گے، تیرا گلا سوکھ رہا ہوگا۔ اب مہلت نہیں کہ تو پانی کا ایک قطرہ تک حلق سے نیچے اتار لے۔ اے پیارے مومنوں، موت اتنی بھیانک چیز ہے، موت کا منظر اگر تصور کیا جائے دل کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا؟
ایک روایت پڑھتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت بیان کی، کسی بادشاہ نے سواری کے ارادے سے لباس پہنا، چاہا نوکروں نے طرح طرح کے لباس حاضر خدمت کیے، اس نے ان میں سے سب سے بہترین لباس پہنا۔ سواری کے لیے بہت سے گھوڑے حاضر کیے گئے، ان میں سے ایک بہت خوبصورت تیز و رفتار گھوڑے کا انتخاب کیا۔ کس نے؟ بادشاہ نے۔ اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت سے باہر نکلا، تکبر کے باعث کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا، یعنی وہ بادشاہ اس قسم کا تھا کہ وہ اپنے تکبر، انا، گھمنڈ میں کسی کی طرف نظریں بھی نہیں کرتا تھا، نظر جھکا کر۔ اسی اثنا میں ملک الموت نے ایک میلے لباس والے درویش کی صورت میں اس کے پاس آ کر سلام کیا۔ بادشاہ نے جواب دیا، تب درویش نے اس گھوڑے کی لگام پکڑی۔ بادشاہ نے کہا، اے فقیر، لگام چھوڑ دے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا، مجھے تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا ٹھہرو، میں گھوڑے سے اترتا ہوں۔ درویش نے کہا، اترنے کی فرصت نہیں ہے، اسی وقت وہ کام چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے زج ہو کر کہا، بتا کیا کام ہے؟ اس نے کان میں کہا، جس نے درویش لباس پہنے تھے، میلے پرانے کپڑے۔ بادشاہ کے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں اور اس لیے آیا ہوں، ابھی اور اسی وقت اسی حالت میں تیری روح قبض کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا رنگ فگ ہو گیا اور بات کرنے تک کی طاقت نہ رہی، بمشکل تمام کہا، اتنی مہلت مجھے دے دو کہ گھر جا کر اپنی بیوی اور بچوں سے رخصت لے لوں۔ ملک الموت نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ غرض کی اسی وقت گھوڑے پر اس بادشاہ کی روح قبض کر لی اور بادشاہ مردہ ہو کر گھوڑے پر سے گر پڑا اور ملک الموت روانہ ہو گئے۔ یاد مرگ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ آخر ایک دن مرنا ہے، قبر میں سونا ہے، منکر نکیر کے سوالات اور قیامت برحق ہے، اور پھر جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، ایسا شخص موت کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اگر دانش مند اور عاقل ہے تو ہمیشہ زاد آخرت کی تدبیر میں مصروف رہے گا، اور دوسری کسی ایسی چیز سے رغبت نہ رکھے گا جو اس کو اس خیال سے جدا کر دے۔ چنانچہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار وہ شخص جس نے اپنے نفس کو روکا اور ایسا عمل کیا جو مرنے کے بعد کام آئے، اور جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ یقیناً اس کے توشے کی تیاری میں مصروف رہے گا، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اور جو کوئی موت کو بھول جائے گا، ہمیشہ دنیا کے معاملات میں پھنس کر ذات آخرت سے غفلت رکھے گا، اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ہوگی۔ اسی واسطے موت کو یاد کرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ذکرہا ضم اللذات، لذتوں کو مٹا دینے والے
اور ان کو ڈھا دینے والی یعنی موت کو اکثر یاد کرو۔ مزید یہ بھی فرمایا اگر چرند پرند موت کا وہ احوال جانتے ہوتے تو جو تم جانتے ہو تو ہرگز چکنا گوشت کسی بشر کے کھانے میں نہیں آتا۔ یعنی اگر چرند اور پرند یہ جانتے تو وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے اور اللہ کی یاد و خوف سے روتے، اور ہمیں چکنا گوشت بھی کھانے کے لیے نہیں ملتا، یعنی سب کے سب جانور موت کے فکر سے لاغر ہو جاتے۔ منقول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبیلہ پر ہوا جو بلند آواز سے ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اے لوگو، تم اپنی مجلس میں اس چیز کا ذکر کرو جو ساری لذتوں کو خفیف کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا وہ کون سی چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت ہے۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے کہ موت کو یاد کیا کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، وہ تجھے دنیا میں زاہد بنا دے گی، تیرے گناہ کا کفارہ ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفى بالموت واعظا، یعنی عالم کو نصیحت کرنے والے کے لیے موت کا ذکر کرنا کافی ہے، یعنی عالم کو نصیحت کرنے والے کے لیے موت کا ذکر کرنا کافی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کسی شخص کی تعریف کی تو رسول پاک کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا موت کا ذکر اس کے دل پر کیا اثر کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ موت کی بات تو ہم نے اس کے منہ سے کبھی نہیں سنی تھی۔ رسول پاک نے فرمایا پھر تو تم اس کو جیسا نیک سمجھتے ہو وہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 10 اشخاص کے ساتھ 10 لوگوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جماعت انصار میں سے ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا دانشمند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی بزرگی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یعنی عقل مند وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتا ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہو، موت کو یاد کرتا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کی یاد سے کس نے تجھے بھٹکا دیا؟ کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ اے قوم مسلم، اس موت کو یاد کرو جو موت نہ بچپنے کو دیکھتی ہے، نہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ جوانی کو دیکھتی ہے، جس کے بارے میں شاعر نے کیا کہا دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا۔ جس دنیا کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، پٹیاں بناتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کو دبوچتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں کو برائیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور خود برا کام کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان اچھائیوں کا پیغام نہیں دیتے، بلکہ ہر کسی غریب مفلس کے گلے کو دبوچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھوڑی سی زمین کے لیے ایک انچ زمین کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ تو شاعر کیا کہتا ہے جس دنیا سے تم نے دل لگایا یہ دنیا تمہارے لیے کچھ وفا نہیں کرے گی، دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا۔ بے وفائی ہے فطرت میں اس کی دوستی کا بھروسہ نہیں،
بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اہل خانہ میں سے کسی کوئی بھی دنیا سے جا چکے، رب کریم مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات سب کی بخششیں عطا فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ عطا فرما۔ اے مولا ہم سب میں مسلمانوں آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما، نبی کی پیاری پیاری محبتیں عطا فرما۔ اے مولا تمام مسلمانوں کو تمام آفتوں بلائیات سے محفوظ عطا فرما۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔